الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم فرض کیا گیا ہے تمہارے لیے جب تم میں سے کسی کو موت آئے اگر وہ مال چھوڑتا ہے وصیت کرے اپنے والدین کے بارے میں ہیں اور قریبیوں کے بارے میں ہیں دستور کے ساتھ یہ لازم ہے پرہیزگاروں کے لیے جو کوئی بدل دے سننے کے بعد بے شک گناہ اس پر ہے جس نے بدلا ہے بے شک اللہ کی ذات سننے والی ہے جاننے والی ہے جو ڈرتا ہے وصیت کرنے والے کی جانب سے طرفداری یا گناہ کے بارے میں تو ان کی آپس میں صلح کرا دے تو اس میں کوئی گناہ نہیں بے شک اللہ کی ذات مغفرت فرمانے والی ہے رحم فرمانے والی ہے صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم واجب صد احترام معزز سامعین قرآن مجید فرقان حمید کی 3 آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں سورۃ بقرہ اور 22واں رکوع ہے اور دوسرے پارے کا 6واں رکوع ہے جس کی یہ آخری آیات مبارکہ تلاوت اور ترجمہ آپ نے سنا ہے گزشتہ جمعے بھی ان آیات مبارکہ کے حوالے سے کچھ گزارشات عرض کی تھی لیکن یہ مسئلہ ذرا تھوڑا سا اہم ہے اس لیے یہ خیال ہوا جو باتیں باقی رہ گئی ہیں ان باتوں کے بارے میں بھی اس جمعے کے اندر تذکرہ کر دیا جائے تلاوت شدہ آیات مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے وصیت کا بیان کیا ہے میں نے عرض کیا تھا گزشتہ جمعے اگر کوئی آدمی اپنے مرنے کے بعد کسی کام کے بارے میں کہتا ہے میرا مال اس طرح تقسیم کر دیا جائے اور میرے پیچھے معاملات کو اس طرح کیا جائے اس کو وصیت کہا جاتا ہے یعنی شرعی لحاظ سے ترکے کے بارے میں جانے والا جو بات کہتا ہے میرا ترکہ اس طرح کریں شرعی لحاظ سے اس کو وصیت کہا جاتا ہے وصیت کے اور بھی معنی ہیں ان میں سے ایک معنی حکم ہے وصیت کرنا حکم کرنا چنانچہ قرآن مجید کے اندر 4 پارے کے اندر سورۃ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین اللہ کا حکم ہے تمہارے لیے ترکے کی تقسیم کے مسئلے کے اندر فرمایا کہ جو بیٹی کو حصہ ملے گا اس سے 2 گنا حصہ جو ہے وہ بیٹے کو دیا جائے گا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین وصیت کا لفظ
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی کے اندر کئی مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے اندر وصیت کا حکم آتا ہے۔ ایک شخص کئی دفعہ ایسا ہوا کہ لوگوں نے کہا کہ آپ ہمیں کوئی وصیت کیجئے، اور کئی دفعہ ایسا ہوا کہ آپ نے بغیر کہے ہی کسی اپنے جانثار کے لیے اور اپنے صحابی کے لیے کوئی وصیت کر دی۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا اوصنی یا رسول اللہ ولا تکثر علیہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی بات کے بارے میں وصیت فرمائیے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی حکم فرمائیے، میں اپنی ساری زندگی اس حکم کو لے لوں اور اس کی کوئی خلاف ورزی نہ کروں، اور میں ظاہر ہے کہ وہ کہتا ہوگا کہ مجھے یاد کرنا مشکل ہوگا، کوئی مختصر سی بات ہو۔ ویسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی بہت لمبے اور اس طرح نہیں ہوتے تھے لمبی تقریریں جس طرح آج ہیں، بڑے جامع فرمان ہوتے تھے اور ان کو یاد کرنا ہر آدمی کے لیے آسان ہوتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کرتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا؟ لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو۔ اس نے کہا تھا کوئی وصیت کرو اور مختصر وصیت کرو، تو آقا دو جہان نے، سرکار دو جہان نے صلی اللہ علیہ وسلم کتنا جامع فرمان جو ہے اس کے بارے میں حکم کیا۔ اس نے پھر دوسری دفعہ اور تیسری مرتبہ پھر سوال کیا، تو آپ کا حکم یہ تھا کہ لا تغضب ولک الجنہ، غصہ نہ کرو، اللہ تجھے غصہ پی جاؤ گے اور غصے کو دبا لو گے اور غصے کے اوپر عمل نہیں کرو گے۔ فرمایا کہ اللہ تمہیں اس کے بدلے میں جنت دیں گے۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ اوصنی یا رسول اللہ، حضرت ابو ذر غفاری ہیں غالباً، صحابی رسول کہنے لگے اوصنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی وصیت فرمائیے۔ میں عرض کیا کر رہا ہوں، وصیت حکم کو بھی کہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی کے اندر بہت جگہوں پر وصیت کا لفظ آتا ہے اور اس سے معنی حکم والا لیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اوصنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے کوئی حکم فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کیا ارشاد فرمایا؟ کہا کہ علیک بتقوی اللہ، ابو ذر اللہ سے ڈرا کرو، فإنہ رأس الامر کلہ، سارے کے سارے کاموں کی جڑ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے اور اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ جب بندے کے سامنے اللہ تعالیٰ ہوں تو پھر بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے اور نافرمانی سے اور ظلم اور زیادتی سے اور شریعت کے خلاف کام کرنے سے بندہ اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، جس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں، خوف نہیں، پھر یہ لوگوں کا ڈر اور خوف اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ لوگوں سے جب الگ ہوگا تو پھر وہ اسی کام کے اندر لگ جائے گا۔ جس کے دل میں اللہ ہے اور اللہ کا ڈر ہے اور اللہ کا خوف ہے، وہ آدمی جہاں ہوگا یہ سمجھے گا کہ میں اللہ کے سامنے ہوں اور مجھے میرے اللہ دیکھ رہے ہیں اور میں اللہ تعالیٰ سے چھپ نہیں سکتا، اور وہ اپنی زندگی کے اوپر اور اپنے حالات کے اوپر جو ہے وہ اپنا تبدیلی لائے گا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اس نے کہا کہ زدنی، حضرت ابو ذر نے کہا کہ زدنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے کچھ اضافہ فرما دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ علیک بتلاوت القرآن، ابو ذر قرآن پڑھا کرو۔ پھر فرمایا کہ فإنہ نور لک فی الارض، تلاوت قرآن تیرے لیے اس دنیا کے اندر نور ہوگا۔ اور فرمایا کہ تلاوت قرآن وذخر لک فی السماء، قرآن کی تلاوت تیرے لیے آسمانوں کے اندر ذخیرہ ہوگا۔ اللہ کی قسم، میں نے اور آپ نے اگر یہ دو باتیں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کر لی اور اپنی زندگی کا معمول بنا لیا تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جمعے کو ہم نے کامیاب کر لیا ہے۔
جمعے میں جو بات کہی گئی اس کو اور جمعے میں جو بات سنی گئی ہے ہم نے جمعے کا جو مقصد تھا اور جمعے کے اجتماع کے حاضری کا جو مقصد تھا ہم نے اس مقصد کو پورا کر لیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی کو سمجھا ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی جو ہے ان پر عمل کیا ہے۔ ایک صحابی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اوصانی خلیلی، میرے دوست محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی ہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس کا تذکرہ اور کہنے لگے کہ اوصانی خلیلی سبع، میرے دوست نے مجھے 7 باتوں کے بارے میں وصیت کی ہے، یعنی حکم کیا ہے، اور ان میں سے پھر انہوں نے تذکرہ کیا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے، چاہے تجھے قتل کر دیا جائے، تجھے سولی چڑھا دیا جائے اور چاہے تجھے جلا دیا جائے، اپنے اللہ کے ساتھ تو نے کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا اور شرک نہیں کرنا ہے۔ یہ میرے خلیل، میرے دوست صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی تھی۔ مجھے زیادہ اس کے بارے میں تفصیلات کے اندر نہیں جانا، بہت ضروری باتیں ہیں جن کا میں نے تذکرہ کرنا ہے، اس لیے میں عرض کیا کر رہا تھا، قرآن نے یہ ارشاد فرمایا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ، جب کوئی آدمی مال رکھتا ہے اور دنیا سے جانے لگا ہے اور اس کو اللہ نے موقع دیا ہے، بیماری ایسی لگ گئی، حادثہ ہے اور بظاہر ہوش و حواس کے اندر ہے، لیکن اب بظاہر دنیا سے نا امیدی ہے اور سفر شروع ہو چکا ہے، اور ایسے آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے لیے حکم یہ ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، قرآن مجید نے اس کے اندر بیان کر دیا ہے۔ میں نے گزشتہ جمعے عرض کیا تھا کہ یہ وصیت کا حکم اس وقت تک تھا جب تک ترکے کی تقسیم کے بارے میں تفصیلی احکامات نہیں آئے تھے۔ جب تک احکامات آئے تو شروع میں یہ تھا کہ جو اولاد ہے، لوگوں کے اندر یہ سلسلہ تھا، ترکے کی تقسیم اولاد کو کی جاتی تھی، والدین کا یا اپنے اور قریبی جو ہیں ان کے بارے میں کوئی حکم نہیں تھا۔ ہاں جو وصیت کر دی جائے تو اس کے مطابق اس کا ترکہ اس کے والد کو اور اس کا ترکہ اس کی والدہ کو ملتا تھا۔ یہ وصیت ترکے کے تیسرے حصے تک تھی، یہ اس زمانے میں یہ وصیت ترکے کے تیسرے حصے تک تھی، اور یہ وصیت فرض تھی، واجب تھی، لازم تھی۔ جس آدمی کو موقع ملے اور اگر اس کے پاس مال ہے تو پھر اس نے اپنے عزیز و اقربا کے لیے وصیت کا کرنا ہے۔ جو اولاد ہے ان کے لیے ترکے میں حصہ تھا، ان کے لیے وصیت نہیں تھی، ان کے علاوہ جو رشتہ دار ہیں، قرابت دار ہیں، ان کے لیے وصیت ہے۔ اب اس کے بارے میں 2 چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں۔ ایک ہے کہ وصیت کا لازم ہونا یہ ختم ہو گیا، اب رشتہ داروں کے بارے میں کہ وصیت لازم ہے مال کے بارے میں اور ترک کے بارے میں یہ چیز ختم ہو گئی۔ اور دوسرا یہ کہ اپنے قریبیوں کے بارے میں جن کا ترکے کے اندر حصہ ہے ان کے بارے میں وصیت ختم ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ ارشاد فرمایا کہ لا وصیت لوارث، جس کو اللہ نے وارث بنا دیا، اولاد ہے، والدین ہیں، زوجین ہیں، جن کو اللہ کی ذات نے وارث بنا دیا، اب وارث کے لیے وصیت کا کرنا نہیں ہے۔ اگر کوئی اپنے وارث کے لیے وصیت کرے گا تو وصیت نافذ نہیں ہوگی۔ البتہ ایک چیز باقی ہے، وہ کیا؟ اگر کوئی آدمی اپنے ترکے کے بارے میں وصیت کرنا چاہتا ہے تو وصیت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں میرے جانے کے بعد میرا ترکہ جو ہے اس کو یہ تقسیم کریں، تو اس کو صرف تیسرے حصے تک اختیار ہے۔ باقی جو یعنی مثال کے طور پر اگر اس نے 3 لاکھ چھوڑا ہے تو اگر وصیت کرنا چاہتا ہے کہ میرا مال جو ہے کسی ہاسپٹل میں دے دیا جائے، فلاں مریض آدمی ہے، بیمار ہے، اس کا علاج معالجہ کرا دیا جائے، مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، میرا مال اس کو دے دیا جائے، تو یہ اس کا حکم صرف
تیسرے حصے پر نافذ ہوگا، یعنی 3 لاکھ ہے تو صرف 1 لاکھ کے اوپر اس کا حکم نافذ ہوگا، اس سے زیادہ کے اوپر اس کا حکم نافذ نہیں ہوگا۔ 2 چیزیں جو ہیں اب تک ہیں، کیا؟ وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے، ایک، دوسرا یہ کہ تیسرے حصے سے زیادہ کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے۔ یہ 2 چیزیں جو ہیں یہ لازم ہیں، لیکن اس وقت تک جب ترکے کی تقسیم نہیں آئی تھی تو قرآن کا حکم یہ تھا کہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ جس نے مال چھوڑا اور اس کا وقت آ گیا، اس کے والدین ہیں تو ان کے لیے وصیت کرے، اور اس کے کوئی قریبی ہیں تو ان کے لیے وصیت کرے۔ یہ متقی لوگوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے یہ وصیت کا کرنا فرض ہے اور لازم ہے۔ قرآن مجید نے اس کے بارے میں بیان کر دیا۔ اب اس کے بعد دوسری آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ کا حکم یہ تھا فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ۔ اب کسی نے وصیت کر دی، اب جو کوئی پاس تھے تو اب وہ کہنے لگے جی ابا نے یہ کہا تھا یہ کیا جائے یہ کیا جائے، اس نے بالکل وصیت کو بدل دیا اور وصیت کے اندر گڑبڑ کر دی۔ جن لوگوں کے ہاں بزرگ لوگ رہتے ہیں، جب وہ دنیا سے پردہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو انہوں نے مجھے دے دیا تھا، یہ تو انہوں نے میرے لیے وصیت کی تھی، یہ تو انہوں نے میرے لیے کہا تھا۔ قرآن نے یہ ارشاد فرمایا جو بات کہی گئی ہے اگر کوئی اس میں تبدیلی کر دے گا، جو تبدیلی کرنے والا ہے اس کے ذمہ گناہ ہوگا۔ ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سنتے بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ جانتے بھی ہیں، اور کوئی بات اللہ رب العزت کی ذات سے مخفی نہیں ہے۔ اب اس کے بعد قرآن مجید تیسری آیت مبارکہ کے اندر یہ حکم دے رہا ہے، کیا؟ وصیت کرنے والا کوئی طرفداری کر رہا ہے، ظلم اور زیادتی کر رہا ہے۔ جو شرعی ورثاء ہیں ان کو وارث رہنا چاہیے، اور میں اور آپ اگر ان کا ترکہ ختم کرنے کی کوشش کریں گے اور وصیت کر کے اور ان کو مال کو ان سے روکنے کی کوشش کریں گے تو یہ ایک ظلم ہے اور یہ زیادتی ہے اور یہ گناہ کی بات ہے۔ جس طرح وصیت کرنے والا دنیا سے جانے والا اگر کوئی غلط وصیت کرے گا تو یہ بات غلط ہے، اسی طریقے کے ساتھ اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے دنیا سے جانے کے بعد اگر کوئی اس کی وصیت پر عمل نہیں کرے گا تو یہ بات بھی غلط ہے۔ جب اس نے وصیت کی ہے تو اس کی وصیت کے مطابق اس پر عمل کیا جائے۔ میں نے عرض کیا کہ صرف تیسرے حصے تک، مال کے صرف تیسرے حصے تک وصیت ہے، اور پھر وصیت کے اندر بھی مسئلہ یہ ہے کہ اپنے وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہوگی، وصیت غیر وارث کے لیے ہوگی، اور وصیت ترکے کے تیسرے حصے تک ہوگی، جب ہے تو پھر اس کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ بعض بندوں کے معاملات ایسے ہوتے ہیں ان کے لیے حکم قرآن کا اور شریعت کا اور دین اور اسلام کا حکم یہ ہے کہ وہ اپنے بارے میں وصیت کر کے جائیں۔ خفیہ چیزیں، بہت ساری خفیہ چیزیں اسلام اس کو پسند نہیں کرتا ہے، ان میں سے ایک چیز نکاح بھی ہے۔ بعض لوگ خفیہ طور پر نکاح کر لیتے ہیں اور جب پردہ دنیا سے کرتے ہیں تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کی بیوی ہے اور یہ اس کے بچے ہیں، اور پھر جھگڑا ہے اور پھر لڑائی ہے اور پھر اس کے بارے میں کئی قسم کے معاملات ہیں۔ ایسا آدمی اگر وہ دنیا ایسا کوئی عمل کر لیتا ہے، اگر اس نے یہ عمل کیا ہے تو پھر بہادر بنے اور جرت کا مظاہرہ کرے۔ نکاح اعلان کا نام ہے، نکاح خفیہ کسی چیز کا نام نہیں ہے۔ اگر اس نے کسی مصلحت کے تحت اور کسی حکمت کے تحت اس کو خفیہ کر رکھا تھا تو پھر اس کے لیے چاہیے کہ لازمی طور پر ایک وصیت نامہ لکھ جائے کہ میری شادی تھی اور میں نے یہ شادی کی ہوئی ہے، اس سے بچے ہیں تو ان کے بارے میں یہ کہا جائے جس طرح میری پہلی بیوی ہے اس طرح میری یہ بھی بیوی ہے، جس طرح میری پہلی بیوی سے بچے ہیں اس طرح میری یہ بیوی سے بھی بچے ہیں۔ اس کے لیے چاہیے کہ ایسا وصیت نامہ اور اقرار نامہ اور ایسا سٹامپ اور ایسی پکی بات لکھ جائے تاکہ بعد میں کسی کا حق ختم نہ ہو جائے۔
اسی طریقے کے ساتھ لینے دینے کے جو معاملات ہیں، خفیہ قسم کے لینے دینے کے معاملات، بعض لوگ سفید پوش ہوتے ہیں، لوگ ان کے اوپر اعتماد کرتے ہیں اور اس اعتماد کے ساتھ کوئی چھپکے سے ان کے پاس کوئی امانت رکھ دیتے ہیں۔ کل مجھے ایک صاحب کا فون آیا، میرے پاس امانت تھی، اب وہ عورت تھی، اس کی امانت تھی، کسی گاؤں سے بول رہا تھا، اب وہ دنیا سے چلی گئی ہے، اب اس کا ایک خامد ہے اور اس کے بہن بھائی ہیں، میرے پاس جو امانت ہے میں نے اس کو کیا کرنا ہے اور میں نے اس کو کن کو دینا ہے اور میں نے کس طرح ان کو دینا ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے معاملات اس طرح رکھتا ہے، اور یا اگر کسی آدمی نے اس طرح اس آدمی کے پاس امانتیں رکھی ہیں اور اس طرح کے معاملات ہیں، پتہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو اپنی جگہ پر کیوں چھوڑ کر آ گئے تھے؟ باوجود اس کے کہ لوگ آپ پر ایمان نہیں لائے، لیکن آپ کی دیانت کے بارے میں، آپ کی امانت کے بارے میں اور آپ کا اعتماد والا ہونا، اس کے بارے میں کافروں کے لیے بھی کوئی شک نہیں تھا۔ کوئی لوگ آپ کے لیے امانت رکھ دیتے تھے آپ کے پاس، تو کہتے ہیں حضرت علی کی ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری یہ بھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے حضرت علی کے ذمہ لگایا تھا کہ اے علی، فلاں کی اور فلاں کی اور فلاں کی میرے پاس امانتیں ہیں، تم نے ان امانتوں کو ادا کرنا ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ کا نبی تھا اور ہماری امانتیں تھیں اور ساتھ لے کر مدینہ چلا گیا اور ساتھ لے کر ہجرت کر گیا اور ساتھ لے کر سفر کر گیا۔ میرے بھائی، اگر کسی کا اس طرح کا معاملہ ہے، لینے دینے کا، کاروباری حضرات کھاتے ہیں، ان کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، کھاتوں کے معاملات تقریباً پکے ہوتے ہیں، ہفتہ 10 دن مہینے کے بعد کھاتے آپس میں میل ہوتے ہیں، ان کا اس فرم کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اس کا کسی شخصیت کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا، باپ ہو یا بیٹا ہو، اس کا تعلق کھاتے کے ساتھ ہے اور یہ کھاتے آگے سلسلے چلتے ہیں اور کاروبار کے اندر یہ معاملات ہیں۔ لیکن اگر ان سے ہٹ کر کوئی چیز ہو تو پھر چاہیے کہ ایسے معاملات کو وصیت کے طور پر اور ایسے معاملات کو تحریر کے طور پر اور ایسے معاملات کو سٹامپ کے طور پر لکھ دیا جائے۔ اسی کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما حق امرئ مسلم لہ شیء یوصی فیہ یبیت فیہ لیلتین وفی روایت 3 لیال الا وصیتہ مکتوب عندہ۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ نے یہ ارشاد فرمایا، جس آدمی کے پاس کوئی چیز ہے یا جس آدمی کے ذمے کوئی چیز ہے، ذمہ داری ہے، اور اس کے اوپر 2 راتیں نہیں گزرنی چاہیے یا اس کے اوپر 3 راتیں نہیں گزرنی چاہیے کہ اس کے پاس وہ وصیت لکھی ہونی چاہیے کہ میرے پاس جو پیسے ہیں ان میں سے فلاں کے بھی ہے، میں نے فلاں سے قرضہ لیا تھا، یہ میں نے اس کی ادائیگی کرنی ہے، یا فلاں نے میرے پاس امانت رکھی ہے اور میں نے اس کی ادائیگی کرنی ہے۔ جو کاروباری معاملات ہیں، جو کھاتوں کے اندر ہیں، ان سے ہٹ کر فلاں کا اور فلاں کا میرے ساتھ معاملہ ہے اور میں نے اس معاملے کو کیا ہے۔ میرے بعد میں جو ورثاء ہیں اور میرے جو تعلق والے ہیں، اس بات کو، میری اس تحریر کو سامنے رکھ کر فیصلہ کریں، میرے ذمہ حقوق آئیں گے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 راتیں یا 3 راتیں نہیں گزرنی چاہیے، اس آدمی کے پاس اس کا وصیت نامہ جو ہے وہ موجود ہونا چاہیے جس آدمی کے اس طرح کے معاملات ہیں۔ ہمارے مسجد کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی تھے خواجہ محمد رفیق صاحب، اللہ مغفرت فرمائے، بڑے اللہ والے آدمی تھے۔ انہوں نے ایک اپنا وصیت نامہ بنایا ہوا تھا اور مجھے دکھاتے بھی تھے، اپنے بچوں کے بارے میں، بچیوں کے بارے میں، دیگر معاملات کے بارے میں، اور مجھے بتاتے بھی رہتے تھے، اور اس وصیت نامے کے اندر تبدیلی بھی کرتے رہتے تھے کہ کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہے، کسی بیٹی سے کر دیا تو اس میں لکھ دیا میں بیٹی کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے۔ ظاہر ہے حالات ایک جیسے تو نہیں رہتے۔ جب کہیں آپ نے وصیت نامہ لکھ دیا اور کہا کہ میں نے فلاں سے پیسے لینے ہیں اور جس سے لینے ہیں بعد میں اس کے پاس گئے تو وہ کہتا ہے جی میں تو ادا کر چکا ہوں، اور واقعی ادا کر چکا تھا، اور لیکن اس آدمی نے اپنے وصیت نامے کے اندر یہ نہیں لکھا کہ میں وصول کر چکا ہوں، بھول گیا،
یا یہ کہ میں ابھی لکھ دیتا ہوں، اب دیکھو کتنا جھگڑا پیدا ہو جائے گا، اب یہ کہ کتنے اختلاف پیدا ہو جائیں گے، لہذا اس کے بارے میں ذرا سی بھی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ ایسے معاملات اور ایسے آدمی کے لیے جس کے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں، جس کے پاس لوگوں کے پیسے ہیں، یا جس کے پاس ذمہ داریاں آتی ہیں، وہ ان کے بارے میں تحریر لکھ دے کہ میرے پاس فلاں کی اور فلاں کی امانت ہے، اس کو میری اولاد بھی اور دیگر لوگ بھی اس کے بارے میں خیال رکھیں اور یاد رکھیں۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مات علی وصیۃ مات علی سبیل و سنت، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آدمی وصیت کے ساتھ دنیا سے جاتا ہے وہ سنت کے ساتھ دنیا سے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق دنیا سے جائے گا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس کے مطابق جائے گا۔ اب کئی بندوں کے یعنی کئی طرح کے معاملات ہیں، ان معاملات کے بارے میں بعد میں اختلاف اور جھگڑے کا خطرہ اور اندیشہ ہوتا ہے، اس لیے کوئی ایسی تحریر یا ایسا اقرار نامہ یا وصیت نامہ اس کے بارے میں ہونا چاہیے جو اس طرح دنیا سے جائے گا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے وہ سنت کے مطابق دنیا سے جائے گا اور وہ سیدھے راستے کے ساتھ دنیا سے جائے گا۔ لیکن ایسا کوئی معاملہ نہیں کرنا چاہیے جس سے کسی کی حق تلفی ہو، جس سے کسی کے ساتھ زیادتی ہو، جس سے کسی کے ساتھ ظلم ہو۔ بیٹیاں ہیں، اب ظاہر ہے بھائیوں کا حصہ آئے گا تو اب پہلے ہی یہ چاہتا ہے کہ بیٹیوں کے ساتھ میں معاملہ کر دوں ایسا کہ میرے بھائی جو ہیں وہ اس سے محروم ہو جائیں۔ ہاں، زندگی کے اندر تو بھائی جو ہیں ان کو کسی چیز کا حق نہیں بنتا ہے، وہ کوئی پابندیاں نہیں لگا سکتے ہیں، اور ان کا کسی چیز کا مطالبہ کرنا یہ غلط ہے۔ اور کیا پتہ وہ زندہ رہے بھائی دنیا سے چلے جائیں تو کہاں ان کا حق رہا؟ حق تو تب ہوگا جب کوئی دنیا سے جائے گا۔ لیکن ان کے لیے اگر کوئی آدمی اس طرح کرے گا، بھائیوں کو محروم کرنے کے لیے اگر کوئی معاملہ کرے گا تو پھر آخرت کے اندر اس کی پکڑ ہوگی اور آخرت کے اندر اس کو جواب دینا ہوگا۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الرجل لیعمل او المرأة بطاعۃ اللہ 60 سنہ ثم یحضرہم الموت فیزاران فی الوصیہ فتجب لہم النار۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی یا فرمایا ایک عورت 60 سال تک وہ عبادت کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے رہتے ہیں، ان کے لیے آخری وقت آتا ہے تو غلط وصیت کر جاتے ہیں، 60 سال کی عبادت ان کی ختم ہو جاتی ہے اور ان کے لیے فیجب لہم النار، ان دونوں کے لیے آگ جو ہے، دوزخ کی آگ جو ہے وہ واجب ہو جاتی ہے۔ وصیت کے بارے میں یہ بڑے اہم احکامات ہیں۔ آگے قرآن نے یہ ارشاد فرما دیا، فمن خاف من موص جنفا او اثما، اگر وصیت کرنے والا کوئی طرفداری کرتا ہے، وصیت کرنے والا کوئی گناہ کرتا ہے، تو پھر درمیان میں مصالحت والا آدمی ان کی آپس میں صلح کرا دے تو فلا اسم علیہ، کوئی اس کے اندر حرج والی بات نہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ کی ذات مغفرت فرمانے والی اور رحم فرمانے والی ہے۔ جمعے کے موقع پر کسی مسئلے کے بارے میں ساری کی ساری باتیں عرض کرنا مشکل ہوتی ہیں، لوگ بھی آتے ہیں، کوئی لیٹ آتا ہے، کوئی بعد میں آتا ہے، کچھ باتیں گزر چکی ہوتی ہیں، لیکن 2 چیزیں آپ کے ذہن کے اندر بیٹھنی چاہیے۔ اگر خفیہ کوئی معاملات ہیں لینے دینے کے تو اس کی پکی تحریر ہونی چاہیے اور سٹامپ ہونا چاہیے کہ میرا اور فلاں کا یہ اس طرح کا معاملات ہیں، اور اگر اس پر گواہی بھی ہو جائے تو یہ زیادہ بہتر بات ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ نے جب دولت مال دیا ہے تو پھر اپنی دولت اور مال میں اپنا بھی کچھ حصہ مرنے کے بعد رکھنا چاہیے۔ وہ یہ کہ اپنے ترکے میں سے تیسرا حصہ کم از کم کسی اچھے کام کے بارے میں ترغیب کرنی چاہیے کہ میرے ترکے میں سے فلاں جگہ پر اتنا حصہ خرچ کر دیا جائے۔ میں اپنی زندگی کے اندر علماء کے اندر اتنا بڑا عبادت گزار کوئی نہیں دیکھا۔ جب میں نے آنکھ کھولی ہے نا
سرگی رات کے وقت ابا جان کی تہجد کی نماز اور پھر دعائیں، جن لوگوں نے ابا جان کو دیکھا ہے وہ جانتے ہیں میں بالکل ٹھیک کہتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد جہاں وہ درس دیتے تھے ارانا والی گلی، نلکے والی جو چوک ہے اس پہ پاس مسجد، وہاں قریب لوگوں کو پتہ ہے نماز اشراق کے بعد آتے تھے، اور پھر اس کے بعد گھر میں آ کر آرام کرنا، تو پھر نماز چاش کے لیے پھر اٹھتے تھے، اور پھر اس کے بعد نماز یعنی زندگی بھر روزانہ ان کی نماز تسبیح تھی۔ اور جانتے ہیں جو جانتے ہیں نماز مغرب کے بعد صلاۃ اوابین صرف 6 نفل نہیں، لمبے نفل عشاء سے 15-20 منٹ پہلے تک وہ پڑھتے تھے، اور اذان سے 10-15 منٹ پہلے وہ چھوڑتے تھے، اور اس وقت ان کا معمول تھا کھانا کھانے کا۔ میں نے کیا کہا کہ میں نے علماء کے اندر اتنا بڑا عبادت گزار کوئی آدمی نہیں دیکھا۔ مکہ معظمہ میں انتقال ہوا، صحت کے ساتھ عمرے پر تشریف لے گئے تھے، امی جان میرے ساتھ تھے، تو انہوں نے بتایا کہ جب بیمار ہوئے تو کہا اگر میری اولاد کے پاس طاقت ہو تو ان کو چاہیے، یہ 82 کی بات ہے، تو میرے بچے میں یہ وصیت کرتا ہوں اگر وہ یہ طاقت رکھتے ہوں تو 10,000 روپیہ صلاۃ نماز کے فدیے کی شکل کے اندر میری طرف سے خیرات کر دیں میرے بچے۔ میرے ابا جان نے یہ وصیت کی تھی۔ میں نے کہا بہت بڑے عبادت گزار تھے نماز کے مسئلے کے اندر خاص طور پر، لیکن آج ہم ہیں کہ بالکل بے فکری کے ساتھ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ جب اللہ نے دیا تو اپنے لیے کچھ کر کے جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔ سنتے ہیں ادا فرمائے۔